اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ، صدق اللہ العظیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی، آمین یا رب العالمین۔ سب سے پہلے تو آپ تمام لوگوں کو تہہ دل سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے یہ ایک بڑا سنگ میل جو ہے وہ عبور کیا ہے، اور اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو اس پر استقامت بھی دے اور اس کی جو اصل امپلیکیشن ہے اس کو اپلائی کرنے والا بنائے انشاءاللہ۔ دوسرے نمبر پہ اللہ تعالیٰ طارق بھائی کو جزائے خیر دے کہ وہ جس کام کو لے کے چلے ہیں ان میں اس کو اللہ تعالیٰ اور ترقی عطا فرمائے، اور آپ جیسے اور دوستوں کو ادھر آنے کی مزید توفیق عطا فرمائے، اس میں آپ بھی انشاءاللہ ساتھ دیں تاکہ اور لوگوں تک یہ میسیج پہنچے۔ آخر میں انشاءاللہ یہ بات کلیئر ہو جائے گی۔ 10 پوائنٹ ہیں انشاءاللہ، 10 پوائنٹ میں ہم اپنی بات کو کچھ کنکلوڈ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ سب سے پہلی بات کہ عربی سیکھ لینے کے بعد کیا کرنا ہے۔ یہ عربی تو جاری رہے گی، یہ تو رکنے والی نہیں ہے، اس کے ساتھ یا اس کے بعد کیا کرنا ہے۔ تو قرآن چونکہ ہمارا بنیادی مقصد ہے کہ قرآن کو اس کی اپنی زبان میں سمجھا جائے، تو کیوں سمجھا جائے؟ کیونکہ آج کا ہمارا سب سے بڑا مسئلہ کیا ہے کہ ایمان کیسے حاصل ہو۔ کہا یہ جاتا ہے کہ عمل زیادہ کرو، عمل کرو تو ایمان آ جائے گا، لیکن اگر انسان اکیلے میں اور تنہائی میں سوچے کہ عمل کیوں نہیں ہوتا، ایمان نہیں ہے، تو یہ گتھی کبھی سلجھنے والی نہیں ہے۔ عمل سے ایمان آئے گا، عمل اس لیے نہیں ہوتا کہ ایمان نہیں ہے۔ تو بیسیکلی ایمان کے حصول کے جو قرآن نے 2 ذرائع بتائے وہ دو ہی ہیں۔ سورہ توبہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کونوا مع الصادقین کے ساتھ، سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو صحبت صالحین اختیار کر لیں گے تو ایمان آ جائے گا۔ یہ دوسرا ذریعہ اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے یہ قرآن کا۔ تو پہلا والا کچھ حد تک ہمارے ذہنوں میں ازبر ہے، ہمیں اس کا اندازہ ہے کہ وہ قرآن صحبت صالحین اختیار کرنے سے ہمیں ایمان کا کچھ نہ کچھ ذریعہ، کچھ نہ کچھ حصہ مل جاتا ہے، لیکن یہ عام نہیں ہے۔ ہمارے درمیان کتنے صالحین موجود ہیں جن کی صحبت میں رہ کر جن کی صحبت میں ہم رہ سکیں اور ہمیں ایمان مل سکے؟ یا کیا ایسے افراد جو صالحین ہیں ان کے پاس اتنا وقت ہے کہ وہ ہمیں دے سکیں؟ کیا ہمارے پاس اتنا وقت ہے کہ ہم ان کی صحبت میں دن کا ایک کثیر حصہ ان کی صحبت میں گزار سکیں؟ تو ایمان کا یہ ذریعہ، حصول کا یہ ذریعہ ہر عام آدمی کے لیے نہیں ہے، یہ خاص لوگوں کے لیے ہے۔ دوسرا ذریعہ کیا ہے؟ وہ ہے قرآن۔ اور قرآن سے بھی اب میں کہوں گا کہ دو ڈائمنشنز ہیں جس سے یہ ہدایت مل سکتی ہے۔ ایک تو قرآن کا وہ معجزہ ہونا، اور اگر اس معجزے کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا ہے تو پھر عربی کی وہ عروج حاصل کرنا پڑے گا جو عربی لنگوسٹکس کے اندر پی ایچ ڈیز اور اس سے بھی آگے کی بات ہے۔ اگر وہ اسٹیپ ہم اچیو کر لیتے ہیں تو پھر قرآن اس طرح سے ہمارے اوپر اثر کرے گا جیسے کہ جادوگروں نے موسیٰ علیہ السلام کے پیش کیے ہوئے معجزے کو دیکھ کر جج کر لیا تھا کہ یہ معجزہ ہے، یہ جادو نہیں ہے۔ پھر قرآن سنیں گے تو ایسے عمل کرے گا پھر قرآن۔ پھر سامنے اگر فرعون بھی کھڑا ہوگا تو ہمیں پرواہ نہیں ہوگی، کیونکہ ہم اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوں گے۔ دوسرا ذریعہ قرآن سے کیا ہے؟ یہ تو وہ بات ہو گئی جس کی طرف ہم آگے بڑھ رہے ہیں، عربی کی طرف۔ دوسرا ذریعہ جو صاحب علم، جو عربی دان ہے، جب ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے کہ بیت اللہ کے اوپر ایک آیت سورہ کوثر لکھ دی گئی کہ اس کا توڑ نکال کے لائیں گے، تو جب سارے شعراء بیٹھ گئے اور سر توڑ کوشش کرنے کے بعد حل یہ نکالا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر انا شانئک هو الابتر، اس کے آخر میں لکھ گئے ما ھذا کلام البشر۔ تو سارے شعراء بیٹھ گئے۔ عربی کا توڑ نہیں، اس قرآن کا کوئی بدل نہیں، اس قرآن کی کوئی مثال نہیں، اس قرآن کو کوئی پیش نہیں کر سکتا اس کے مقابلے میں کہ اس کے جیسی ایک صورت لے کر آ جائے، اور یہی اس کا معجزہ ہے۔ یہ معجزہ ہوتا ہے جس کی وجہ سے ہم ایمان حاصل کرتے ہیں۔ تو ایک تو وہ ہے کہ صالحین کے ساتھ ہو جاؤ، اور دوسرا یہ قرآن ہے۔ تو یہ مختصر سی بات تھی اس کے معجزے ہونے کی وجہ سے۔ سورہ البقرہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر تمہیں اس کتاب کے بارے میں شک ہے تو اس کی جیسی ایک صورت لے کر آ جاؤ، اور وہ صورت سورہ کوثر بھی ہو سکتی ہے۔ تو تقریباً 1450 سال گزرنے کے بعد یہ آرگومنٹ آج بھی ویلڈ ہے، یہ عصائے موسیٰ آج بھی ہمارے ہاتھوں میں ہے، ہم اس کو پیش کر سکتے ہیں، سامنے والے کا منہ بند ہو سکتا ہے اس سے اگر وہ ہر درمی میں اترا ہے، ورنہ یہ کہ اس کو ہدایت بھی مل سکتی ہے کہ بھائی اس کے جیسی ایک صورت لے کر آ جائے، سارا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔
دوسری بات کہ مقام قرآن کیا ہے. یہ قرآن ہم سمجھ تو رہے ہیں، اس کا مقام کیا ہے؟ اس کا مقام اگر مختصراً میں سمجھانا چاہوں تو ایک اللہ کی ذات ہے، اور کچھ چیزیں ہیں جو اللہ کی ذات سے براہ راست جڑی ہوئی ہیں، جس کو ہم کہتے ہیں اس کی صفات، جو اس کی ذات سے الگ نہیں ہیں. تو یہ کیا ہے؟ اس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ قرآن کو اس کے اور کیا نام ہے؟ کلام. یہ اللہ کا کلام ہے. تو کلام کسی ہستی، کسی ذات سے جدا نہیں ہوتا. ایک بادشاہ کا فرمان یہاں پہ آ کے میں پڑھ کے سناتا ہوں آپ کو کہ بھئی یہ بادشاہ کے احکامات ہیں، اور آپ میں سے کوئی میرا جیسا ایک کھڑا ہو جائے اور وہ کہہ دے کہ میں اس حکم کو نہیں مانتا، اس کے ساتھ کیا ہونا چاہیے؟ اس نے کس کا انکار کیا؟ اس نے اس خط کا انکار کیا یا اس نے بادشاہ کا انکار کیا؟ بادشاہ کا انکار. تو یہ جو خط آیا تھا بیسیکلی یہ اس خط میں اس بادشاہ کا کلام تھا، اور اس بادشاہ کے کلام کی مقام، اس کا مرتبہ بالکل وہی ہے جو اس بادشاہ کا ہے. تو اس قرآن کا مرتبہ بالکل وہی ہے جو خدا کا ہے، جو اللہ کا ہے، اس سے کم نہیں ہے. اس کی ایک آیت کا انکار، اس کے ایک حرف کا انکار، اللہ کا انکار ہو جائے گا، اس کی اطاعت سے انکار ہو جائے گا. لہٰذا مقام قرآن بھی وہی ہے. تو یہ اللہ کی صفت ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. مخلوق کیا ہوتی ہے؟ مثال کے طور پر ایک کارپینٹر ہے، وہ کرسی بناتا ہے. کرسی پہلے اس کے دماغ میں تھی، پھر اس کے خارج میں آ گئی، ٹھیک ہے؟ تو کرسی کو دیکھ کر تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ کتنا قابل آدمی تھا. لیکن یہ تو ہو گیا کارپینٹر خالق اور کرسی مخلوق. لیکن اگر اسی کارپینٹر نے آگے ایک اور اسٹیپ میں جا کے کام کرنے کی کوشش کی اور اپنے دماغ میں موجود اس کرسی بنانے کے طریقے کے علم کو نکال کے اپنے کلام کی صورت میں کتاب میں لکھ دیتا ہے، اور پھر اس کی ساری ڈائمینشنز، اس کے اسٹیپس، اس میں استعمال ہونے والی چیزیں ساری وہ تفصیل سے لکھ دیتا ہے. اب جو کتاب میں آیا ہے وہ اس کا علم ہے جو اس کے دماغ میں تھا. اس کتاب کو دیکھ کر اس کارپینٹر کے بارے میں اسیس کرنا کہ وہ ہستی یا وہ ذات کیسی ہے زیادہ آسان ہوگا، یا اس کرسی کو جو اس نے بنا کے باہر رکھ دی تھی اس کو دیکھ کر زیادہ آسان ہے؟ کلام سے پتہ چلے گا کہ وہ کتنا قابل تھا. تو اللہ ایک ایسی ذات ہے، ایک ہستی ہے جس نے یہ گوارا کیا کہ اس نے یہ کلام ہمارے اوپر نازل کر دیا. اگر یہ قرآن نہ آتا تب بھی اللہ ہم کو پکڑتے، تب بھی ہمارے پاس کوئی بچنے کا راستہ نہیں تھا. بہرحال بات لمبی ہو جائے گی، اس کو یہیں پہ کٹ کرتے ہیں. تو قرآن کے حوالے سے ایک اور بات بھی کی جاتی ہے کہ اس کے الفاظ تو محفوظ ہے، اور اس کی حفاظت کا ذمہ کس نے لیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے لیا. لیکن کیا اس کی تعویلات بھی محفوظ ہیں؟ کیا اس کی جو تفاسیر کی جا رہی ہیں وہ محفوظ ہیں؟ تو محفوظ نہیں ہیں. لہٰذا عربی پڑھنی پڑے گی. لا محالہ ٹانگ آ کے یہیں پہ ہماری ٹوٹنی ہے کہ ہم کو عربی سیکھنی پڑے گی، کیونکہ اب اس کی تعویلات بھی محفوظ نہیں رہیں. اب لوگوں نے ایک آیت لے کر اس پہ پورا فقہ کھڑا کر دیا، ایک آیت لے کے اس پہ پورا ایک اپنی تھاٹ کریٹ کر دی. اس میں غامدی صاحب آپ کے سامنے بڑے واضح طور پر نظر آ جائیں گے، جنہوں نے بالکل ایک الٹ تصویر پیش کر دی اسلام کی. تو جب تک ہم عربی نہیں سیکھیں گے ہمارے لیے ممکن نہیں ہوگا کہ ہم اس کو سمجھیں. اور پھر عربی کے ساتھ قرآن کے ایک جزء کا مطالعہ بھی ہمارے لیے پورا نہیں ہے جب تک کہ ہم اس کو ایز اے ہول نہ لیں. اگر آپ کو یہاں سے دوحہ جانا ہے، آپ کو ایک نقشہ دیا جاتا ہے، ایک میپ دیا جاتا ہے کہ بھئی یہ راستہ ہے، یہ ٹرنز ہیں، یہ لینے ہیں، اور اس نقشے میں سے بیچ میں سے ایک 10% کا جو پیس ہے وہ ہم پھاڑ کے الگ کر لیتے ہیں. اب آپ بتائیے آپ پہنچ سکتے ہیں؟ تو آدھا پونا قرآن کیسے کام کر سکتا ہے؟ یہ تو ہدایت نامہ ہے نا، یہ تو روڈ آف دا میپ ہے، یہ تو ٹورڈز اللہ کی طرف لے کے جا رہا ہے. اس میں سے اگر ہم کچھ نکال لیں اور کچھ چھوڑ دیں تو کیسے ممکن ہے کہ ہم پہنچ جائیں گے؟ تو یہ بھی پورا سمجھنا ہے، ایسا نہیں ہے کہ اس کو ہم تھوڑا سا سمجھ لیں. لہٰذا قرآن کا جو پورا بیانیہ ہے وہی کفایت کر سکتا ہے، اسی سے ہماری بچت ہو سکتی ہے. آخر میں جو ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے، اسی سے ریلیونٹ ہے، سورہ نساء میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ، بھلا یہ قرآن میں غور نہیں کرتے؟ یعنی اللہ تعالیٰ سوال کر رہے ہیں، ایک طنز کر رہے ہیں، قرآن میں غور نہیں کرتے؟ تو کیا ہو گیا تمہیں؟ اتنا واضح کلام آنے کے بعد بھی تم اس میں غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے کیا نازل کیا ہے. وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ، اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا،
اس اللہ کے علاوہ جس کے ہاتھ میں جو کن فیکون کی طاقت رکھنے والا ہے، وہ اللہ جس کو تکبر زیب دیتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ کن فیکون کی طاقت رکھنے والا اللہ، اس کا کلام ہے. کیا ہو گیا ان کو، غور نہیں کرتے اس میں. افلا یتدبرون القرآن من ولو کان من عند اللہ من عند غیر اللہ لوجدوا فیہ اختلافا کثیرا. اگر یہ اللہ کے علاوہ کسی اور کی طرف سے ہوتا تو اس میں وہ کثیر اختلاف بات ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ اس میں ایک چھوٹا سا اختلاف نہیں ملے گا، الا یہ کہ ہم اس کی تعویلات ڈیفرنٹ کرنا شروع کر دیں. اگر ہمیں عربی کی سمجھ ہوگی، عربی کی چیزوں کی سمجھ ہوگی، تو جہاں سے یہ ٹیڑھ مروڑ کی جا رہی ہے وہاں سے بآسانی ہم اس کو پکڑ سکیں گے، ورنہ گڑبڑ ہو جائے گی، ورنہ ہم بہہ جائیں گے اس میں. بہرحال ہدایت نامہ ہے، صرف ہدایت کے چند اصول نہیں ہیں. اگر ہم تھوڑا سا لے لیں گے تو ہدایت نہیں ملنے والی، پورا لیں گے تو ملنے والی. آخر میں ایک بڑی جذباتی سی بات ہے تھوڑی سی. ذرا تصور کیجئے کہ اگر یہ قرآن نہ ہوتا تو ہم کیا کرتے؟ اس کا مطلب یہ کہ پھر رسولوں کو بھی نہیں بھیجتا اللہ تعالیٰ. صحیح ہے نا؟ اللہ خود اس نے کائنات بنائی ہے، وہ چاہے تو جنت میں ڈالے، چاہے تو جہنم میں ڈالے. ہمارا مقصد تو جنت حاصل کرنا ہے. اگر اللہ یہ سارا انتظام نہ کرتے تو کیا ہوتا؟ کیا ہم بچ سکتے تھے؟ لیکن فرض ہم پہ تب بھی تھا بچنا، ہم کو اس کو اللہ ماننا تب بھی فرض تھا. لیکن اس نے گوارا کیا کہ اپنے رسولوں کو گلی کے آوارہ لڑکوں سے بھی پٹوایا. دیکھ لو، اس نے اپنے رسولوں کو جنگوں میں شہید بھی کروایا اپنے نبیوں کو، اور اپنے رسولوں کو سب سے حبیب اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو بھی گوارا کیا کہ لوگ ان کو مار سکے. وہ ایک قطرہ پوری امت پہ بھاری ہے. یہ سارا بندوبست کس لیے؟ تاکہ یہ کلام، یہ قرآن ہم تک جاری ہو جائے. اور اگر اللہ کو یہ پتہ تھا کہ ہم جیسے لوگ اس قرآن کے ساتھ کیا کریں گے تو پھر اللہ نے کیوں کیا؟ تو یہی اس کی رحمان اور رحیم جو ہم پڑھتے ہیں نا، الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، ہم اصل میں اس کی رحمت کی کسی اور منظر کو دیکھ رہے ہیں، ہم اس کی رحمانیت کے کسی اور منظر کو دیکھ رہے ہیں. ہم سمجھ رہے ہیں کہ ہم جو مرضی کر لیں، خارجی تو ہمیں نظر آ جاتے ہیں، مرجیہ نظر نہیں آتے. جو مرضی کر لیں جنت ہماری ہے. اور بندہ کھڑا ہو کے قرآن کے امپلیکیشنز، اس کی اوبلیگیشن سمجھانا شروع کر دیتا، کہتا ہے تو خارجی ہو رہا ہے. خارجی فوراً نظر آ جاتا ہے. مرجیہ وہ کہتے ہیں گناہ کبیرہ تو دور کی بات، گناہ کبیرہ کا باپ بھی کر لو تب بھی کچھ نہیں ہوگا. ایسا نہیں ہے. اللہ نے کیوں گوارا کیا؟ دیکھیں رحمان اور رحیم میں کیا ہے، طارق بھائی مجھ سے اچھا ایکسپلین کر سکتے ہیں. رحیم اس کی رحمت ہے، ٹھیک ہے. ایک ہمارے اندر بھی رحمت کا جذبہ بیدار ہوتا ہے، لیکن اگر وہ رحمت کا جذبہ ایک وقت ایسا آتا ہے، کچھ واقعات ایسے ہوتے ہیں کہ وہ پیک پر چلا جاتا ہے، لیکن زیادہ دیر نہیں رہتا، پھر واپس آ جاتا ہے. ایک ایکسیڈنٹ ہوا، ماں باپ مر گئے، بچہ زخمی پڑا ہوا سامنے، دل میں جو اب وہ رحمت کا جذبہ ہے بڑا اوپر گیا، یار میں اس کی کفالت کر لیتا ہوں، میں اس کو ہاسپٹلائز کرا دیتا ہوں، اس کو پیسے دے دیتا ہوں وغیرہ وغیرہ. لیکن 10 دن 15 دن 20 دن گزر گئے، پھر احساس ہوا نہیں میں نے بڑا ذمہ داری والا کام لے لیا ہے، میں اس کو پورا نہیں کر سکتا. اب وہ رحمت کا جذبہ نیچے آ گیا. تو اللہ کے اندر وہ رحمت ہے، اور رحمان وہ رحمت ہمیشہ پیک پر ہے. اور جب اس کی رحمت نے جوش مارا ہے تو اس نے گوارا کیا ہے کہ اس قرآن کو ہم جیسے ناپاک لوگوں میں اتار دیں، تاکہ ہم اس کو سمجھ کر اس سے ہدایت حاصل کر کر جنت میں آ جائیں. میں نے کہا نا اگر یہ قرآن نہ بھی آتا تب بھی ہم پہ فرض تھا اللہ کی عبادت کرنا، لیکن اس کی رحمت نے جوش مارا ہے تو یہ قرآن آیا ہے. اب اس سے مزید ہم اور کیا چاہتے ہیں؟ اس سے مزید اور کچھ ملنے والا نہیں ہے. ہمیں اسی پر چلنا پڑے گا، اس قرآن کو ہی سمجھنا پڑے گا. اب اس کے لیے چاہے وہ عربی سیکھنی پڑے، اس کے لیے اس کی اور تعویلات سیکھنی پڑیں، اور علوم سیکھنے پڑیں، وہ کرنا پڑے گا. الا اس کے بغیر ہماری نجات جو ہے وہ ممکن نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کی اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کی پوری طرح توفیق عطا فرمائے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم.